بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر خفی۔ ذکر خفی وہ ذکر ہے جو صوفیاء اکرام کا سب سے پسندیدہ اور پہلا انتخاب ہے، کیونکہ اس ذکر میں آواز نہیں ہوتا۔ یہ ذکر سانسوں کے ذریعے یا دل کی دھڑکن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر آپ زبان سے نہیں کرتے، ذکر بن لسان نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے، اور ذکر کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ذکر روحی، ذکر خفی، ذکر قلبی، اس طرح بہت سارے اور بھی ذکر، اذکار، تسبیح، دم درود موجود ہیں۔ لیکن ذکر خفی کے ایک اپنے فوائد ہیں، کیونکہ تعلیم یہ بتاتی ہے، صوفیاء اکرام کی تعلیم، کہ جب آپ مسلسل ذکر خفی کرتے رہتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں جتنے بھی کروڑوں سیلز موجود ہیں وہ سارے جاری ہو جاتے ہیں۔ جاری ہونے سے مراد وہ سب ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ کا رونگ رونگ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کے کتنے فائدے آپ کو ہوں گے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان دور رہتا ہے۔ مطلب جتنا وقت آپ اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں اتنا ہی وقت شیطان آپ سے دور رہتا ہے، اور جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان نفس امارہ کے چکر میں، چمبے میں نہیں آتا، کیونکہ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان دستہ ہی چلا جاتا ہے، خود کو نکالنے کی جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی اندر جاتا ہے۔ اس کا ریزن آپ کا نفس، آپ کی لالچ، اس دنیا کی رنگین چیزوں کو دیکھنا، جوانی کا ایک دھوکہ۔ تو انسان ایک سرکش گھوڑے پہ سوار ہو کے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ذکر اذکار ہی ہیں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت مرتبہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ وہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، جن میں ذکر کی اہمیت کو بتایا گیا۔ ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باب اجداد کا کرتے ہو، اور اس سے بھی زیادہ۔ اور ایک جگہ یہ آیا کہ اللہ کا ذکر کرو کروٹ لے کے، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ تو ذکر کہنے کا مقصد، ذکر کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام جب ہم لیتے ہیں، چاہے وہ ذکر جہر ہو یا خفی ہو، تو ہمارے آس پاس کی جو انرجی ہے اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اور ذکر خفی سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا اورا بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی نکھار ہو جاتی ہے، اور آپ اتنے پاورفل بن جاتے ہو
کہ لوگ جب آپ سے ملیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک پاور ہوگا اور آپ کسی سے خام متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ہر کوئی آپ سے متاثر ہوگا۔ آپ کا کردار بھی عظیم بنے گا، آپ کی شخصیت بھی عظیم بنے گی، آپ کے چہرے میں بھی نور آئے گا، آپ کے دل میں بھی نور اترے گا۔ ذکر خفی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی 10,000 مرتبہ، 3,000 مرتبہ، 8,000 مرتبہ فلاں اسم کا ذکر کریں، خفی کریں تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، نہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کوئی گنتی نہ کریں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا، تسبیح باتی پھیر نہ باہو، اس تسبیح دا کی پڑھنا ہو، جڑا تیرے نال حساب نہیں کردا اندے نال حساب کی کرنا ہو۔ کوئی حساب نہیں کرنا کہ اتنے مرتبہ، 300 مرتبہ، 313 مرتبہ، نہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، سارا دن ہر پل غافل نہیں ہونا، ہر پل اللہ کے ذکر کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ واحد ذکر خفی ہے جس کی آپ بار بار ورد کرتے رہیں گے، جس کا ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ آپ کے پورے جسم جاری ہو جائے گا۔ اور جب جسم پورا جاری ہو جائے گا تو اس کے فوائد اپنے ہیں۔ اب اس کو جاری کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے بھی ذکر خفی کر سکتے ہیں، دل کی دھڑکن کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹائم ملتا ہے اور ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اب ٹائم نکالیں 10-15 منٹ دن میں، کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، اور چاہے وہ مراقبے کی صورت ہو، چاہے وہ آپ لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اتحیات کی پوزیشن ہو، کسی بھی پوزیشن میں جہاں پہ آپ کنفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس میں بیٹھیں، اور دل ہی دل میں اپنی دل کی دھڑکن کے ساتھ یا سانسوں سانس جب چلتی ہے ان سانسوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یا خالی اللہ کا ذکر، جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ ذکر کریں، اور اس کو کم سے کم 21 دن کنٹینیوسلی کریں، اور 21 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی ایک عادت اور آپ کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، اور خود بخود دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر جاری رہے گا، سانسوں کے ساتھ خود بخود لاشعور پہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دل کی دھڑکن چلتی رہے گی اور اللہ کا ذکر چلتا رہے گا۔ اور یہی چیز ہمیں چاہیے، یہ ایکسرسائز ضرور کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔